لوگوں بڑے خطرناک گھر کا نام قبر ہے، بڑے خطرناک گھر کا نام قبر ہے، جس کے اندر سانپ بھی ہیں، جس کے اندر بچھو بھی ہیں، جس کے اندر کوئی روشن دان نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کانٹیکٹ کے لیے موبائل فون، کوئی انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں ہے، جس کے لیے کوئی گدا، کوئی بستر نہیں ہے، لوگوں سردی کے لیے کوئی گرم کا انتظام نہیں، گرمی کے لیے کوئی ٹھنڈک کا انتظام نہیں، ہائے وہ ننگی زمین ہوگی اور تو ہوگا اور بس تیرے اعمال ہوں گے۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے لوگوں، ہم دنیا میں ایسے بہے دنیا میں ایسے بہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یار دنیا میں ہمیں مرنا بھی ہے کہ نہیں مرنا ہے، نہ ہم سب بھول گئے۔ ہم نے تو خوشیوں میں یار شادی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت شادی میں ناچ گانے ہو رہے ہیں، یہ تو اللہ سلامت رکھے صاحب خانہ کو کہ انہوں نے جلسے کی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ بہت سی جگہ آپ دیکھتے ہو کیوں شادی میں بورا گئے لوگ، بورا بالکل پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ بہت سی جگہ تو شرابیں پی پی کے ناچ رہے ہیں۔ ہائے مسلمان تجھے ہو کیا گیا جب تو آج شراب پی کے شادی میں ناچے گا؟ یہ کان کھول کے سن لے، یہ جو ہے نا سب لوگ اکٹھے ہوئے شادی میں، یہ زمین جوتی جا رہی ہے، اس میں کل کو بیج پڑے گا اور پھر پودا اگے گا۔ آج جو یہ شادی ہے تو زمین تیار کر رہا اپنی اولاد کے لیے، اور اللہ نے بیوی کو کھیتی بھی کہا قرآن میں، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تو جیسے کھیتی کی زمین تیار کرتے ہو، جوتتے ہو، لوگوں اس میں بیج ڈالتے ہو، بیج ڈالنے کے بعد میں پھر کھیتی اگتی ہے، تنا وہ درخت نکلتا ہے یا کوئی بھی کھیتی اگ کے آتی ہے۔ لوگوں کان کھول کے سنو، اگر تم نے ببول کا بیج ڈالا ہوگا تو لوگوں درخت کانٹا آئے گا، آم نہیں آئے گا۔ تم چاہتے ہو کہ میں آم کھاؤں تو کانٹے والا درخت نہیں بونا ہے۔ اگر تم نے شادیوں میں ڈانس پارٹیاں کی ہوں گی، اگر شادیوں میں ناچ گانے کیے ہوں گے، اگر شادیوں میں شرابیں پی پی کے ناچے ہوگے تو لوگوں سن لو، تمہاری جو اولاد پیدا ہوگی یہ وہ تمہاری کھیتی سے پیدا ہونے والی فصل ہے۔ یہ اولاد تمہاری خدمت نہیں کرے گی، تمہیں گلے سے نہیں لگائے گی، بلکہ جوان ہونے کے بعد میں یہ ناچنے والی ہوگی، تمہیں بھی نچانے والی ہوگی، تمہارے ناک میں دم کر دے گی، زندگی دشوار کر دے گی۔ تم بوڑھے ہوگے، اولاد جوان ہوگی، تمہیں گالیاں بکے کرے گی، تم کہو گے ہائے اولاد بگڑ گئی ہے۔ لوگوں اولاد نہیں بگڑی ہے، تو نے بیج غلط ڈالا ہے۔ اولاد نہیں بگڑی ہے، بیج غلط ڈالا ہے۔ اگر ببول بوگے تو آم نہیں ملے گا۔ تھوڑا ای کو کم کرو آپریٹر صاحب، میں قریب آ کے بول رہا ہوں تو شاید سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ ہاں یہ خاص خیال رکھو، ذرا ای کو، اس کی گونج کم کرو۔ اللہ اللہ لوگو ایک بات بتاؤں، تم تو شادی میں کرو، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا، ماں جو کام کرے اس کا اثر بچے پہ پڑتا۔ سبحان اللہ۔ بچہ کہاں ہو؟ ماں کے پیٹ میں۔ بچہ دیکھ تو نہیں رہا نا اور سن بھی نہیں رہا، ماں کے پیٹ میں، اس کی الگ ایک دنیا ماں کا پیٹ، لیکن لوگوں ماں جو کام کرتی ہے اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور جب شادی ہو رہی ہے تو بچہ ماں کے پیٹ میں نہیں ہے مگر باپ کی پیشانی میں ہے۔ جتنے بچے ہونا ہے جس کے، اللہ نے سب اس کے رکھ دیے ہیں۔ ہاں نور محمدی پیشانی میں منتقل ہوتا رہا، ان کی پیشانی میں، 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 بعد میں آیا حضرت عبداللہ کے پاس۔ ہے کہ نہیں؟ یہ امانت تھی۔ تو جو تمہاری بھی نسلیں ہیں وہ اللہ نے رکھ دی ہیں۔ اب لوگوں جب تم ناچ کے لے کے جاؤ گے بارات تو وہ لوگ تمہیں کیسے چھوڑ دے گا زندگی میں نچانے کے لیے؟ تم بوڑھے ہوگے تو تمہیں بھی نچائے گا۔ اور بعض اولاد تو اپنے بوڑھے کی دن بھر بارات چڑھا رہی ہے گالی بک بک کے، نہیں چڑھا رہی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اور کہہ رہا مولانا میرا بیٹا نہیں مان رہا، بڑا بدتمیز ہے، گالیاں بکے۔ میں نے کہا بڑھو بابا بارات چل رہی ہے تمہاری بارات، تمہیں بھی تو چین نہ تھی نا، ڈانس پارٹی کرنے کے علاوہ چین کہاں تھی تمہیں؟ اب چڑھ رہی ہے بارات، اب جھیلو اس بارات کو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب تو مولویوں کی سن کے نہ دی تھی، اب مولوی نہیں سن کے دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حضرت تعویذ کر دو۔ مولوی کے تعویذ کام کر رہا ہے کیا؟ تعویذ بھی تو حساب سے ہی کام کرتا ہے، ایسا تھوڑی نہیں ہے کہ ٹرین میں تعویذ باندھو کہ حضرت ٹرین رک جا، تعویذ تو تھوڑی نہ ٹرین رک جائے گی، یہ بات ہے کہ نہیں؟ تعویذ بھی ہوتا کام کا ہے، جہاں کام کرنے کا تعویذ کام کرے گا۔ میاں تمہارا پیر ٹوٹ جا،
اب تم کو تعویذ باندھ کر ٹھیک کر لوں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا, پلاسٹر چڑھانا پڑے گا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ ٹوٹی ہوئی ہڈی تھوڑی نا تعویذ سے ٹھیک ہو رہی ہے. تو تعویذ کی بھی کچھ اپنی اپنی رینج ہے, اپنی رینج تک کام کرے گا. تم چاہو رینج کے باہر کام کیا نہ, جب تم نے بویا ببول ہے تو میاں تعویذ باندھ کے عام نہیں ہوگا. بھائی سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بات؟ اگر تم نے ببول بویا ہے تو تعویذ, اچھا تم نے دھان بویا اور تعویذ باندھ دو ہر پیڑ پہ اس کے دھان کے, تو کیا گیہوں ہو جائے گا؟ نہیں بھائی بتاؤ, ہو جائے گا گیہوں؟ نہیں ہوگا نا. سمجھ میں آ رہی ہے نا نوجوانوں, خوب سمجھ میں آ رہی ہے. میرے بھائی یہ تم مزے تو لے رہے ہو, لیکن اس بات کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لو کہ مولانا کی بات یار ہے صحیح ہے نا بھائی, بات یار ہے صحیح. تم نے اگر یہ سوچ لیا نا کہ یار ہم نے اپنی شادیوں میں خرافات نہیں کرنا, اس لیے کہ بوڑھے ہوں گے تو اولاد دھکے ہمیں دے گی, یہ جو دوست آ کے مزے لے کے چلے گئے ڈانس پارٹی میں, ان کا کچھ نہیں, اپنے گھر چلے جائیں گے. میاں زمین تو اتنی بیچ کی گرم ہوتی ہے جتنی بیچ میں آگ جلتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بعض ایسا ہوتا ہے کہ دوست کی شادی ہے تو دوست پھٹا پھر رہا کہ میں لاؤں گا ڈانس پارٹی. یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی میرے دوست نہیں مان رہے. یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟ دوست نہیں مان رہے. یار وہ کون سی دوستی ہے جو جہنم میں لے کے جانا چاہ رہی ہے؟ مجھے بھائیو بات بتاؤ یار. دوستی ہے تو یار دیکھو, اچھا دوست وہ ہے جو اچھائی کی طرف لے کے جائے. لوگوں جو تمہیں اچھے مشورے دے, اچھائی کی طرف لے کے جائے, وہ اچھا دوست ہے. اور جو تمہیں اچھائی سے روکے, برائی کی طرف لے کے جائے, وہ دوست اچھا نہیں ہے, وہ تمہارا دشمن ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, اللہ نے کہا قرآن میں شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. کیوں وہی مولانا علیہ بھی کہا نہیں کہا کھلا دشمن؟ کہا کھلا دشمن, چھپا بھی نہیں, کیا کہا کھلا دشمن ہے. کیا ہے شیطان تمہارا؟ کبھی شیطان نے کسی کے گولی ماری ہے آج تک؟ بتاؤ مجھے, ماری ہے؟ ہمارے ہاں تو اس کو کہتے جو گولی مار دے کہ بھئی یہ کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے نہیں, میرے سامنے مخالفت کر رہا. شیطان نے کسی کی برائی بھی نہ کی ہوگی, کسی فلاں محلے کی یا فلاں محلے میں جا کے کی ہے نہیں. تم نے سنی ہے کہ شیطان نے برائی کر دی؟ نہیں کری ہے نا. اور پھر بھی اللہ کرا کھلا دشمن ہے. ذرا بات تو کرو, سنو تو. اللہ کرا پھر بھی کرا کھلا دشمن ہے. لوگوں وہ تمہارے مرڈر نہیں کر رہا, تمہارے گولیاں نہیں مار رہا, کہ تمہارے گھر میں ڈانکے نہیں ڈال رہا, پھر بھی اللہ نے کہا کھلا دشمن ہے. تو یار وہ دوست تیرا کتنا بڑا دشمن ہوگا جو تجھے برائی کی طرف لے کے جا رہا, تجھے ڈانس پارٹیوں کے مشورے دے رہا. یار وہ دوست تیرا کتنا بڑا دشمن ہوگا.